بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری وائز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے کھیلوں کے لیے بہت سے جوتے دیکھے ہوں گے جو کہ کسی لوکل کمپنی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی ان جوتوں کے ساتھ بہت اچھا کھیلا جا سکتا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ نائکی، ایڈیڈاس اور پوما کے جوتے کتنے بہترین ہوں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پوما اور ایڈیڈاس جو کہ دو بھائیوں کی کمپنی تھی، وہ کیسے اتنی بلندی پہ گئی اور کیسے دو بھائی ایک دوسرے کے حریف بن گئے؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1898 جرمنی سے۔ 1898 میں روڈولف پیدا ہوا اور 1900 میں اس کا چھوٹا بھائی ایڈولف پیدا ہوا۔ ان کے والد ایک جوتا بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نے اسی کمپنی میں نوکری شروع کر دی اور ان دونوں بھائیوں نے مہارت سے ایک جوتا بنایا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوا اور بہت زیادہ سیل ہوا۔ اس کی بدولت انہوں نے 1919 میں گیڈا کے نام سے جوتا بنانے والی فیکٹری شروع کر دی۔ 1930 اور 1940 کی دہائی میں جرمنی میں پیچیدہ صورتحال کے باوجود گیڈا اپنے عروج پر تھی اور 1936 کے اولمپک میں امریکی رنر جیسی اوونز نے گیڈا کے جوتے پہن کر گولڈ میڈل جیتا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں گیڈا کو بند کر دیا گیا کیونکہ روڈولف کو جرمن فوج میں شامل کر لیا گیا تھا اور گیڈا کو اسلحہ کا گودام بنا دیا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد روڈولف واپس آیا اور گیڈا کا کام دوبارہ شروع کیا۔ 1948 میں 30 سال ایک ساتھ کام کرنے کے بعد ایڈولف اور روڈولف نے اچانک کام بند کر دیا اور دونوں الگ ہو گئے۔ اس کی وجہ تھی ان کی بیویاں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی تھی، پھر بھی مجبوراً ایک ہی ولا میں رہنے پر مجبور تھی اور ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی تھی۔ 1948 میں روڈولف نے روڈا کمپنی قائم کی جو کہ روڈولف کے نام سے منسوب تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد اس کا نام پوما رکھ دیا گیا۔ 1949 میں ایڈولف نے ایڈیڈاس قائم کی، اس کا نام اپنے نام ایڈولف ڈیسلر کے نام پہ رکھا۔ گیڈا کے افرادی قوت اور وسائل، شین اور ساز و سامان بھی مکمل طور پر تقسیم کیا گیا، لیکن ایڈولف کو ورکر کی پسند کی وجہ سے زیادہ افرادی قوت ملی اور اچھی لوکیشن پر فیکٹری ملی۔ اگلی 3 دہائیوں تک ایڈیڈاس اور پوما میں جنگ چلتی رہی۔ ایڈیڈاس نے محمد علی اور جو فیزر جیسے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، جبکہ پوما نے برازیل کی فٹ بال کی ٹیم کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ایڈیڈاس نے مختلف کھیلوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق جوتے متعارف کرائے اور تیزی سے جوتوں کا مارکیٹ میں رجحان پیدا کیا، لیکن روڈولف کی کمپنی پوما بھی اپنی نفیس سیل کے ذریعے ایڈیڈاس کا پیچھا کرتی رہی۔ ان فیکٹریوں کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں بھی پنپ رہی تھی۔ یہ دونوں فیکٹریاں مختلف لوکیشنز پر تھی، جیسا کہ ایڈیڈاس کی فیکٹری شہر کے شمال میں جبکہ روڈولف کی فیکٹری پوما جنوب میں تھی، جو کہ یہ فیکٹریاں شہر کی سب سے بڑی فیکٹریاں تھیں۔ اس وجہ سے شہر کے ہر گھر کا کوئی ایک نہ ایک فرد ان دونوں میں سے ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس طرح جیسے دونوں بھائی آپس میں بات نہیں کرتے تھے، ان کے ملازمین بھی آپس میں بات نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ رشتہ داریاں بھی ان فیکٹریوں کی وجہ سے ختم ہو رہی تھی۔ جس دکان میں لوگ ایڈیڈاس کے جوتے پہن کر جاتے تھے، وہاں اگر کوئی پوما کا خریدار ہوتا تو اسے سامان نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی پوما کے خریدار کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حجام، شراب خانے اور بیکریوں کے باہر بھی کمپنیوں کا نام لکھا ہوتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر نہیں بلکہ جوتے دیکھ کر بات کرتے تھے۔ اور شہر کے 2 سب سے بڑے فٹ بال کلبز کو پوما اور ایڈیڈاس نے سپانسر کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں اور اس کے شائقین کے درمیان ذاتی دشمنی پیدا ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی پر فٹ بال کی پابندی لگا دی گئی تھی اور جرمن مصنوعات جیسے کہ ایتھلیٹک جوتے وغیرہ غیر مقبول ہو رہے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس لیے 1954 میں مغربی جرمنی کو ورلڈ کپ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی، جو کہ پہلی مرتبہ ٹی وی پر نشر کیا جانا تھا۔ پوما اور ایڈیڈاس نے اپنی کمپنیز کو آگے بڑھانے کے لیے اور انٹرنیشنل کمپنیز میں جگہ بنانے کے لیے مغربی جرمنی کو سپانسر کرنا چاہا، لیکن مغربی جرمنی کے مینیجر سپ ہربرگ اور روڈولف کے درمیان تنازعات کی وجہ سے پوما نے مغربی جرمنی کو سپانسر نہیں کیا اور ایڈیڈاس نے سپانسرشپ حاصل کر لی اور ٹیم کے کھلاڑیوں کو یونیفارم اور شوز فراہم کیے، اور ایڈیڈاس کے یہ شوز پہن کر جرمنی کی ٹیم فیورٹ ہنگری کو شکست دے کر اپنا پہلا ورلڈ کپ جیت گئی۔ اس کے نتیجے میں ایڈیڈاس انٹرنیشنل کمپنی بن گئی اور تیزی سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی گرفت حاصل کرنے لگی۔ 1970 میں پوما نے اپنے برانڈ کو بنوانے کے لیے برازیل کے مشہور فٹ بالر پیلے کو سپانسر کیا۔ سپانسرشپ ڈیل کے مطابق پیلے نے ریفری سے کہا کہ وہ ابتدائی سیٹی بجنے سے پہلے کھیل کو روک دے تاکہ وہ اپنے جوتے باندھ سکیں، اور اس طرح تمام کیمرے ان جوتوں کے پوما پر مرکوز تھے۔ پیلے نے 1970 کا ورلڈ کپ پوما کے جوتے پہن کر کھیلا جو کہ برازیل نے جیت لیا، اور پوما بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چھا گیا اور دونوں بھائیوں کی کمپنی آج بھی بڑے بڑے کھلاڑیوں کو سپانسر کرتی ہے۔ یہ تھی کہانی 2 بھائیوں کی جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا اور دنیا میں اپنے آپ کو منوایا، اور اگر ان کی بیویاں مل کر رہتی تو شاید ہمیں گیڈا کے علاوہ کوئی دوسری کمپنی نہ دیکھنی پڑتی اور ایک ہی جوتے کا ایک برانڈ ہوتا جو کہ گیڈا کے نام سے ہوتا۔ تو ناظرین، میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔